ہم بستری کے بعد سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ ہر شادی شدہ مسلمان کو یہ بات ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ عبادت ہوں، معاملات ہوں یا ازدواجی زندگی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان عبادات کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن طہارت اور جنابت کے احکام کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتے۔ اسی وجہ سے کہ بعض اوقات انجانے میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو عبادات پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم بستری کے بعد کن باتوں کا خیال خاص رکھنا چاہیے، کون سی عام غلطیوں سے بچنا چاہیے اور اسلام اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میاں بیوی کا تعلق اسلام میں ایک پاکیزہ اور جائز تعلق ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، یعنی کہ ایک دوسرے کی عزت، سکون اور حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اسی لیے ازدواجی تعلق کو اسلام میں عبادت کا درجہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور شریعت کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ پیارے ناظرین، ایک عام غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ جنابت یعنی مباشرت کی حالت میں نماز کا وقت نکلنے تک غسل میں غیر ضروری تاخیر کر دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں، جنابت یعنی مباشرت کی حالت میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اسی لیے اگر نماز کا وقت قریب ہو تو غسل میں تاخیر کرنا درست نہیں۔ البتہ اگر نماز کا وقت نہیں آیا اور کوئی شخص کچھ دیر بعد غسل کرنا چاہے تو اس وقت شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن ناظرین، طہارت کا اہتمام کرنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ اب اس میں صحیح احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل سے پہلے سونا چاہے تو وضو کر لینا مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی عمل منقول ہے۔ اس سے طہارت کی کیفیت برقرار رہتی ہے اور مسلمان پاکیزگی کے ساتھ آرام کر سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک اور اہم بات صفائی ہے۔ اسلام جسم، لباس اور ماحول کی پاکیزگی پر بہت زور دیتا ہے۔ ازدواجی تعلق کے بعد صفائی اختیار کرنا، نجاست سے بچنا اور غسل کے ذریعے مکمل طہارت حاصل کرنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ پیارے ناظرین، بعض لوگ دینی مسائل کو سنے ہی بغیر صرف سوشل میڈیا یا غیر مستند ذرائع سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کے دماغ میں۔ اسی لیے ایسے مسائل میں ہمیشہ قرآن کریم، صحیح احادیث اور معتبر علماء کرام کی رہنمائی کو ترجیح دینی چاہیے۔ ازدواجی زندگی صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں بلکہ محبت، احترام
حسن اخلاق، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، حقوق کا خیال رکھیں اور دینی احکام پر عمل کریں تو ان کی زندگی میں سکون اور برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں طہارت اور پاکیزگی کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور برکت نازل فرمائے اور ہمیں قرآن کریم اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں اور مزید مستند اسلامی معلومات کے لیے ماجد وائس 2 چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔